غزوہ خندق کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی جگہ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آئے تھے اور فتح کی بشارت سنائی گئی تھی. سبحان اللہ. اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا. اللہ اکبر. اور اس جگہ کے بارے میں روایات سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ غزوہ خندق کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک اللہ تعالیٰ سے یہاں پر دعائیں مانگی تھی، اور تیسرے دن ظہر اور عصر کے درمیان اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں پر لبیک کہا تھا، اور جبرائیل علیہ السلام کو یہ بشارت دینے کے لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا ہے اور آپ کو فتح کا وعدہ کیا ہے. مسجد الفتح بیسیکلی اسی جگہ کی نشاندہی کرتا ہے. اس کے فوراً بعد ایک تیز آندھی چلی تھی جس نے کفار کے سارے اتحاد کو منتشر کر دیا تھا اور کفار کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا تھا. اللہ اکبر. اور غزوہ خندق کے مقام کا اندازہ ہم کچھ اس طرح سے اس ایریل ویو کی مدد سے لگا سکتے ہیں. یہ پوری جگہ غزوہ خندق کی جگہ ہے. اس کے اندر 7 مسجدیں ہیں، اور یہ مسجدیں اس جگہ کی نشاندہی کرتی ہیں جہاں پر خیمے نصب تھے. سب سے اوپر جہاں پر الفتح ماسک ہے وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا، جہاں پر فتح کا اعلان کیا گیا تھا، جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے. اس کے بالکل نیچے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ تھا. اس کے ساتھ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ تھا. اور اس کے نیچے اگر ہم آئیں تو دی 7 ماسک یہاں پہ لکھا ہوا ہے. اس جگہ پر غزوہ خندق کی مسجد تھی. اس کے سامنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ تھا. اس کے نیچے اگر ہم دیکھیں تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ تھا. اس سے نیچے حضرت علی علیہ السلام کا خیمہ تھا. اس کے سائڈ پہ اگر ہم لیفٹ سائڈ پہ وہ چھوٹی سی جگہ دیکھیں تو وہاں پر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا خیمہ تھا. اور جس جگہ پر یہ بس اسٹاپ اوپر والی سائڈ پہ بنا ہوا ہے یہاں پر خندق کھودی گئی تھی، جسے اب obviously ختم کر دیا گیا ہے. عمران بھائی کدھر جا رہے ہیں آپ؟ ہم انشاءاللہ تعالیٰ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کا اعلان کیا تھا نا. ماشاء اللہ. جی عمران بھائی آپ آئے ہو یہاں پہ؟ جی میں پہلے آیا ہوں. اچھا ماشاء اللہ. یہ وہ مسجد ہے. زبردست. 3 دن قیام کیا تھا سبحان اللہ. آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن قیام کیا تھا، پیر منگل اور بدھ کو. بدھ کو شام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ جنگ فتح کر. اس مسجد کو جو آپ جس خیمے میں ٹھہرے تھے ہاں اس کو پھر یہ مسجد فتح کرنا. یہ وہ مسجد ہوتا ہے سیڑھیاں چڑھ کے. ماشاء اللہ. اور یہ ہے بھی اونچائی پہ ہے. واہ سبحان اللہ. ادھر کوئی خیمہ ہونا ہے نا. اور یہی جگہ جہاں پہ پھر میرا خیال ہے یہ حضرت ابو بکر کی ہے، لیکن اس کو میرا خیال ہے انہوں نے نا مسجد وغیرہ بنے گی کوئی. اب یہ میرا خیال ہے ادھر کچھ کریں گے. اینی ویز لیٹس گو اپ. غزوہ احزاب اصل میں یہ وہ جگہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آزمایا تھا، اور یہ جنگ 5 ہجری میں لڑی گئی تھی. کفار نے مسلمانوں کا 30 دن تک محاصرہ کیا تھا، اور کفار جو ہے قریش مکہ بیسیکلی وہ سارے کفار کو جمع کر کے اس جگہ پر لے آئے تھے. ان کی تعداد آلموسٹ 12,000 کے لگ بھگ تھی، اور یہ جنگ شوال کے آخری ہفتے میں شروع ہوئی تھی اور رمضان تک یہ جاری رہی تھی. اللہ اکبر. اسنان اس کی اسٹڈی نہ کی ہوتی ہم نے کبھی نہیں کرا. غزوہ خندق اصل میں اس وجہ سے لڑی گئی تھی کہ قریش میں ابو سفیان اور دوسرے لیڈروں کا خیال یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ابھی نہ روکا گیا تو اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بہت بڑا خطرہ بن جائیں گے. اسی وجہ سے انہوں نے حملے کا فیصلہ کیا تھا، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ مسلمانوں کو ختم کر کے ہی واپس آئیں گے. بھائی یہ مسجد فتح. مسجد فتح یہاں پر نبی کے ٹھہرے ہوں گے. بالکل ٹھہرے ہیں جہاں پر نبی کی عبادت بھی کی ہوگی. صحیح ہے. کوئی آئے گی خوشبو اندر چلے تو آپ کو خوشبو آئے گی. اچھا جی یہاں پہ ماشاء اللہ خوشبو بھی آتی ہے. ابھی تک ہے. سبحان اللہ. اچھا جی یہاں پہ ہم اپنے جوتے اتاریں گے. سبحان اللہ. ڈفرنٹ خوشبو آ رہی ہے نا. بہت ہی خوشبو آ رہی ہے.
کا جیسے وہ درخت کو جلاتے ہیں نا وہ والی خوشبو بھائی صاحب نے بھی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے. ماشاءاللہ. اچھا جی وہ اس کی خوشبو تھی. ہاں اس کی بھی تھی ویسے 30 روپے کی آتی ہے یہ تو بڑے ٹائم پر. اچھا یہ اب ہم کنفیوز ہیں اس لیے ہم اب کہہ نہیں سکتے یہاں پہ خوشبو کون سی ہے. سبحان اللہ. لیکن ہے صحیح ہے صحیح ہے. حسن بھائی بیٹے کیا آپ کہو گے اس بارے میں؟ سبحان اللہ. بھائی نماز پڑھ رہے ہیں. اچھا جی تو اس جگہ پر ابھی 7 مسجدیں ہیں. یہ پہلی والی ہے جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا اور جہاں سے فتح کا اعلان کیا گیا تھا, اور باقی کی 7 جو 6 مسجدیں ہیں وہ آپ کو میں دوسری سائڈ پہ دکھاتا ہوں. یہ والی جو سامنے میرے نظر آ رہی ہے جہاں پر یہ مینار ہیں یہ غزوہ خندق کی ایکچولی مسجد تھی. اس کے بعد یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ حضرت سلمان فارسی کی ہے, اور یہ جس جگہ پر کنسٹرکشن ورک چل رہا ہے یہاں پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ تھا. اس کے بعد وہ پیچھے یہاں پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ تھا غزوہ احزاب کے دوران, اور اس کے پیچھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ تھا. اور اس سائڈ پہ اگر ہم یہ مسجد کی وہ بیک سائڈ پہ دیکھیں تو وہاں پر حضرت علی علیہ السلام کا خیمہ تھا. اور یہ سارے خیمے جو انشاءاللہ ہم ابھی چل کے نیچے دیکھتے ہیں اور اس کی زیارت سارے مل کے کرتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا روح پرور مناظر ہوں گے اس جگہ پر غزوہ احزاب کے دوران. پڑھ لیا حسن؟ حسن کر لیا انشاءاللہ. یہ مسجد قبا میں بھی اس طرح کے لگے ہوئے ہیں. یہ سارا لکھا ہوا ہے. چلیے یہ اس کی ڈیٹیلز ہیں ماشاءاللہ. یہ بھی ہم ابرار بھائی کدھر آئے ہیں؟ خندق میں آئے ہوئے نا. یہاں پہ ہوئی تھی جب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے پہ خیمے لگا دیں. یہاں پر 7 خیمے لگے تھے. اس میں سے یہ جو خیمہ ہے یہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا ہے. یہاں پر جتنی بھی ہوتی تھی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ انہوں نے یہاں پر خیمہ لگا کر یہاں پہ اسٹے کیا تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ جو ہے نا جی مسجد سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آرام کھڑی ہوئی ہوں گی, کبھی بیٹھی ہوں گی, کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی ہوں گی. اس جگہ پر غزوہ احزاب کے دوران حضرت بی بی فاطمہ علیہ السلام کا خیمہ تھا. اللہ اکبر. واہ جی واہ. یہ غزوہ خندق میں جو ہے بی بی فاطمہ علیہ السلام کا یہاں پہ خیمہ لگا تھا. پھر بعد میں حضرت عمر نے جو ہے یہاں پہ مسجد بنوا دی تھی. اور یہ اسی وقت کی بنی ہوئی ہے. سبحان اللہ. وہی مسجد کا اوپر سے حصہ. سبحان اللہ. علی حسن بھائی کیا فیلنگز ہیں آپ کی یہ جگہ دیکھ کے؟ ایکسپلور کر رہے ہیں ابھی. ابرار بھائی کیسا لگتا ہے یہ جو جگہ ہے دیکھ کے؟ بہت اچھا لگتا ہے. یہاں پر آئیں تو جو سے ہے نا ایک روحانیت سی بڑھ جاتی ہے. نور سا جس طرح محسوس کرتے ہیں بات وغیرہ جو سے جس طرح کہتے ہیں. صحیح بات ہے صحیح بات ہے. سیم ایسی ہے یہ. جب کوئی بھی دیکھی ہے نا کوئی بھی نئی زیارت دیکھی ہے سیم جو ہے نا ایک دل بھر پڑتا ہے. وہ آنکھیں بھرنے پہ آ جاتی ہیں کہ یہاں پہ ہماری ہستیاں یہاں پہ رہی ہیں. اور یہ غزوہ خندق کا مقام ہے. ابھی یہاں پہ 7 مسجدیں ہیں انشاءاللہ. مسجد ہے یہاں پر حضرت علی پاک نے خیمہ لگایا تھا. ہاں جی یہ جو اوپر ہے ابھی اندھیرا ہے اسی وجہ سے ابھی چلتے ہیں اوپر. وہاں پر نہیں جانے دیں گے. یہ جنگل کے بعد تک رکھنے دیں گے. اچھا یہ وہاں پہ جائیں گے. یہاں سے کلیئر کروا دیں گے اپنے وہاں سامنے. صحیح صحیح صحیح. یہ وہ جگہ لیٹس سی وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں. اچھا جی یہ وہ مسجد ہے حضرت علی والی. یہاں پہ ابرار بھائی یہاں پہ جو ہے وہ خیمہ لگا تھا. یہاں پہ کیا اب آپ اس کی تفصیل دینا. خیمہ لگایا تھا جنگ کے لیے. اچھا یہاں پر انہوں نے قیام فرمایا. خندق کدھر کھودی تھی؟ غزوہ خندق یہاں بھی ہوئی تھی نا. یہ خندق کی جنگ جو ہے وہ یہیں پہ ہوئی ہے. خندق کھودی گئی تھی. اور یہ ماشاءاللہ وہ جگہ جہاں پہ حضرت علی کا جو ہے خیمہ لگا ہوا تھا.
اب غزوہ خندق میں جیسے جیسے دن گزر رہے تھے تو کفار کی انتھک کوششیں بھی رنگ لانے لگی تھی. غزوہ خندق کے دوران جب خندق بے نقاب ہوئی تو عمر بن واد جو قریش کی طرف سے ایک بہت بڑے فاتح تھا تو وہ آگے بڑھا اور اس نے آگے بڑھ کے مسلمانوں کو للکارا تھا کہ ہے کوئی تم میں سے جو مجھ سے آ کے جنگ لڑے. تو جواب میں حضرت علی علیہ السلام آگے بڑھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیسیکلی دل سے یہ نہیں چاہتے تھے کہ علی علیہ السلام جو ہیں وہ عمر سے جنگ کریں, لیکن حضرت علی علیہ السلام کی استقامت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اجازت دے دی تھی. تو حضرت علی اور عمر بن واد کے درمیان ایک سخت لڑائی ہوئی تھی, جس کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے عمر بن واد کا سر قلم کر دیا تھا. تو جو کہ جس چیز نے مسلمانوں کی جو ہے وہ دھاس بٹھا دی تھی کفار کے اوپر, اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کفار کے حوصلے بھی پست کر دیے تھے. اللہ اکبر. ماشاءاللہ یہ غزوہ خندق کی جو ہے نا دوسری مسجد ہے. یہ اس کی دیواریں جو ہے نا وہ گر رہی تھی. تیسری مسجد ہے یہ. ہاں تیسری مسجد ہے. پہلی تھی بی بی فاطمہ کی, وہ اس سائڈ پہ حضرت علی کی ہے جدھر سے بھی ہم آئے ہیں. اس کے بعد یہ عثمان غنی کیا. جی ابرار بھائی ہمیں اب اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. ہاں جب غزوہ خندق ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمام صحابہ کو کہ آپ اپنے الگ الگ خیمے لگا لیں. تو یہ جو خیمہ تھا یہ جو چینج ہو گیا, تو یہاں پر جو خیمہ تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. پائل تو یہ خیمے سے کیا مراد ہے؟ جیسے جنگ لڑی جاتی تھی, جیسے فوج یہاں تیار پر کر کے انہوں جاتی نے آرام فرمایا تھا, خیمہ لگایا تھا کہ ڈائریکٹ یعنی کہ خندق کے دوران انہوں نے میں بھی یہاں پر ریسٹ کیا. ریسٹ بھی کیا تو سے جنگ کے لیے. اچھا یہ انہوں نے اب وہ اس کو میرا خیال ہے وہ ریفربش کر رہے ہیں یہاں ریکنسٹرکٹ کر رہے ہیں. وہ دیواریں جو گر رہی ہیں نا اس کو اب سیدھا کرنے کے لیے میرا خیال ہے وہ لگایا ہوا ہے. سائڈوں پہ انہوں نے پبلک کے لیے بند کر دیا. جزاک اللہ. حسن صاحب ایمان افروز. العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الحمدللہ عز و جل. اس وقت ہم مسجد خندق کے ابھی ہم سلمان فارسی کے جو ہے نا خیمے پہ ہیں. خیمے کے یہ پاس وہ ہے. بالکل اس کے ساتھ ہی ہے. یہ پیچھے جو ہے وہ خندق کی مسجد ہے. یہاں پہ ہم نے یہ نماز ساری عشاء ادا کی الحمدللہ. میں الحمدللہ. نے, حسن نے, اسلام نے اور ابرار نے اور بہت سارے اشخاص نے. اور یہ ہے جی وہ مسجد. ادھر مسجد بنا دی گئی ہے. خیمے کوئی جگہ پہ پھر مسجد. حضرت سلمان فارسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے. حضرت سلمان فارسی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے. اور غزوہ خندق کے دوران حضرت سلمان فارسی نے ہی اصل میں یہ خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا. انہوں نے بتایا تھا کہ ایران میں جب رومن امپائر ہم پر حملہ کرتی ہے تو اس طریقے سے ہم لوگ اپنا ڈیفینڈ کرتے ہیں. حضرت سلمان فارسی ایک زرتشی ایرانی تھے جن کا اصل نام رسبی تھا. آپ نے جوانی میں عیسائیت قبول کر لی تھی اور اس کے بعد آپ کو غلام بنا کر مدینہ میں بنو قریظہ کے ایک شخص کو بیچ دیا گیا تھا. وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غلامی سے آزاد کروایا تھا. جی بھائی جان. الحمدللہ یار یہ اللہ پاک کی بڑی سعادت ہے کہ آج سیدنا فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کے پاس کھڑے ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اللہ پاک کا بڑا شکر ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمارے ناظرین اور حاضرین کو بھی بار بار اس کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور بار بار حاضری دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے. آمین. زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اچھا جی یہ جو ہے یہ غزوہ خندق کی جو ہے نا مسجد ہے. اس جگہ پہ وہ تمام مسلمانوں کے لیے جو ہے نا وہ مسجد تھی. پھر اب اس کو جو ہے نا بڑا کر دیا گیا. یہ اس کا ایکچوئل سائز یہ نہیں ہے. ایکچوئل سائز اس کے اندر ہے جو اگر تو وہ کھلی ہوئی تو پھر ہم دیکھتے ہیں اندر جا کے انشاءاللہ اس کی بھی کاپی کریں گے. ویسے جو ہے نا یہ ہے. جی برار بھائی اس بارے میں آپ کو کیا نالج ہے؟ غزوہ خندق ہے. غزوہ خندق کی یہ مسجد ہے. تمام صحابہ کرام مسجد نماز یہاں پر پڑھتے تھے اس مسجد میں. یہ تو خیمے لگائے تھے. مسجد ان سے یہ بعد میں بنائی گئی ہے. 7 مسجد کا نام سے بعد میں دیا گیا. بالکل پہلے یہاں پر صرف خیمے تھے. ہاں تو یہاں پر جو نماز کے لیے تھی مسجد وہ یہ تھی غزوہ خندق کی. بالکل وہ میرا خیال ہے وہ اس کے اندر ہے. وہ اس کی ایکچوئل نا انہوں نے لوکیشن آئی تھنک مارک کی ہوئی ہے. مسجد کی وہی والا مقصد ہے جو دس رہے تھے. یہ جو مسجد ہے نا جی یہ خندق میں کے لیے مسلمانوں کے لیے عام بنائی گئی تھی. یہ مسجد ایکچوئل اٹ سیلف مسجد بنائی گئی تھی. یہ جو ہے نا یہ مسجدیں نہیں تھی, یہ خیمے تھے. یہ بعد میں جب حضرت عمر کا دور آیا تھا نا انہوں نے پھر یہ خیموں کی جگہ پہ نا ان کو پتہ تھا نا کہ کس جگہ پہ کون سا لگا تھا, انہوں نے پھر اس جگہ پہ مسجد بنوا دی تھی.
یہ ادھر انہوں نے ایکچوئل نمازیں نہیں کتنے پڑھی، خیمے لگے ہیں سائڈ میں؟ یہ 7 ہیں، 7 ہیں، ابھی کے لگا رہا ہاں نہیں 6 کیمپ کے ہیں اور ایک ایکچوئل نماز جو مسجد تھی نا وہ اوپر جو ہے نا لیٹس سی اس کی جو ایکچوئل خندق کی جو مسجد ہے نا وہ ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر. اچھا جی یہ اس کی اب انٹرنس ہے خندق، ماشاء اللہ. غزوہ احزاب کے دوران حضرت علی علیہ السلام اور عمر بن واد کے درمیان جنگ جب ہو گئی تھی تو اس کے بعد قریش نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر حملے تیز کر دیے تھے اور تیروں کی برسات شروع کر دی تھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے کبھی اپنی توہین پر بھی کسی پر لعنت نہیں کی تھی تو قریش کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انہوں نے ہمیں عصر کی نماز پڑھنے سے روکا ہے، اللہ ان کے گھروں اور قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے. اللہ اکبر. اچھا یہ اس کی انٹرنس، چلیں آگے. اچھا اس میں نا ایکچوئل اس کی وہ لگے ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں نشان، آئی تھنک یہ اندر ہی نہ یہ والے نہ ہوں. اچھا جی یہ غزوہ خندق کے اندر سے مدینہ. اچھا یہ اس کا سین ہے، سین مبارک، اور ایکچوئل مسجد بائی اٹ سیلف اس جگہ پہ ہے. غزوہ خندق یعنی غزوہ احزاب جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے 24ویں دن اللہ پاک سے دعا کی تھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیز ہواؤں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی. ان کے خیمے اکھاڑ کے پھینک دیے تھے، ان کا سامان ان کے منہ پہ دے مارا تھا. اس کا ذکر سورہ احزاب کی آیت نمبر 9 میں کچھ اس طرح سے آیا ہے: مومنو خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب فوجیں تم پر حملہ کرنے کو آئی تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی اور ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، اور جو کام تم کرتے ہو خدا ان کو دیکھ رہا ہے. Lord of East and the Lord of the West. Oh Allah, Ya Rabbi, Ya Allah.